اور پھر شیخ ابو العباس، یہ شیخ ابو العباس وہ شخصیت ہیں کہ جن سے پوچھا گیا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ بزرگ ہیں، شیخ ہیں، یعنی یہ صحابی تابعی نہیں ہے، بات کے آنے والے ہیں۔ انہوں نے اللہ کی قسم اٹھائی کہ تم تو ایک بار کہتے ہو کہ رسول اللہ کو دیکھا نہیں، جس لمحے رسول اللہ میری آنکھ سے اوجل ہو جائیں نظر نہ آئیں، اس لمحے کو میں اپنے آپ کو مسلمان نہیں سمجھتا۔ سبحان اللہ، حضوری اتنی ہے، یعنی حضوری ان کی اتنی ہے۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں لم تكن الاقطاب اقطابا والاوتاد اوتادا والاولیاء اولیاء، کوئی قطب اس وقت تک قطب نہیں بن سکتا، کوئی اوتاد نہیں بن سکتا، کوئی ولی نہیں بن سکتا الا بتعظیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس وقت تک اس کے دل میں حضور کی عزت اور عظمت نہ ہو، بے شک جس وقت اس کے دل میں حضور کی عزت اور عظمت نہ ہو، ومعرفتہم بہ، اور وہ حضور کو جاننے والا ہو کہ میرا اور حضور کا لنک کیا ہے، ہمارا تعلق کیا ہے، وَإِجْلَالِهِمْ، اور اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے ذرا سا خلاف کیا تو پھر مجھ پر غصہ اور قہر جو نازل ہونے والا ہے وہ کیا ہے، اس کو بھی جاننے والا ہو۔ اور پھر اس کے بعد بشریعتہ وقیامہم معہ، یعنی کہ وہ حضور کی شریعت سے ایک بال بھر بھی اپنے آپ کو ادھر ادھر نہ پائے، شریعت کے مطابق چلنے والا ہو۔ اس لیے اب جو شیخ کا ایک شیڈیول بتایا گیا وہ یہ ہے کہ سنت مصطفیٰ کے مطابق، اب جس وقت سنت مصطفیٰ کے مطابق ہوگا تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ وہ شخص جہاں بیٹھے گا اب اس کا چین جڑا ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک تک، اس میں کچھ نہیں اس میں کچھ نہیں، ظاہری شکل ہے، لیکن جو فیض پیچھے جا رہے ہیں اس فیض کنیکشن کام کرنا شروع کر دے گا، درمیان میں سے جو بلب فیوز ہے وہ فیوز ہو جائے گا، کوئی بات نہیں، وہ روشنی نہیں دے گا، لیکن کنیکشن تھرو ہوتا جا رہا ہے، فیض آتا جا رہا ہے، جہاں تک فیض جائے گا کنیکشن جائے گا وہ بجلی کا کام سارے کا سارا دے گا، نور کا کام دے گا۔ اسی لیے امام احمد بن حنبل ارشاد فرماتے ہیں یہ مجالس علم جو ہیں یہ مینارہ نور ہیں، یہ مینارہ نور ہیں۔ اور اس کے بعد مجھے ایک اور بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑھتے پڑھتے ذہن میں آئی، میں نے دیکھا تو پرانی تحریریں میری لکھی ہوئی تھی، اس میں نے دیکھا تو آپ نے ارشاد فرمایا من ثبتہ قومہ علی الفقہ کان حیاتا لہ ولہ، جن لوگوں نے یعنی قوم والوں نے کسی کو لیڈر بنایا، قومی لیڈر بناتی ہے نا، لیڈر اپنے آپ تو کوئی نہیں بنتا، ووٹیں دیتے ہیں لوگ، یعنی ووٹرز جو ہیں ان کے سپورٹرز ہوتے ہیں اور وہ ووٹ دینے کے بعد اس کو الیکٹ کرتے ہیں، اس کو رہنما بنا دیتے ہیں، یہی شروع سے طریقہ کار ہے، ووٹ دینے کا اپنا اپنا طریقہ ہے، حلف برداری کا اپنا اپنا طریقہ ہے، کہیں ووٹ ہاتھ کھڑے کر کے دیے جاتے ہیں اور کہیں بیلٹ پیپر پہ دیے جاتے ہیں، مختلف طریقے ہیں۔ جس قوم نے کسی کو لیڈر اس کے علمی مقام کے مطابق بنایا تو حضرت امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کان حیات لہ ولہم، یہ دونوں کی زندگی کا سوال ہے، یہ شخص بھی زندہ ہو گیا جو لیڈر بنا تھا، اور جس قوم نے ایسے شخص کو لیڈر بنائے وہ قوم بھی زندہ ہو گئی۔ اور پھر آپ نے شرح من ثبتہ قومہ علی غیر فقہ، اگر کسی قوم نے اپنا لیڈر اس کے علمی تناظر کو دیکھ کر نہیں بنایا، تو صاحب العلم کو لیڈر نہیں بنایا بلکہ دولت والے کو بنایا، بازوؤں والے کو بنایا، کس کے بازو ہیں یہ قوم قبیلہ، اس کو بنا دیا، تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کانا ہلاک لہ ولہم، وہ شخص خود بھی مر گیا اور اپنی قوم کو بھی لے گیا۔ آج ہمارے ملک میں کوئی ایسی حالت ہے یا نہیں؟ بے شک ایسی حالت ہے نا، تو ہم اس قوم سے باہر تو نہیں ہیں۔ اب یہ چیز ہمارے لیے بھی ہے، ہم جس وقت اپنا شیخ چنیں، جس وقت اپنا امام چنیں، جس وقت اپنا رہنما چنیں، تو اصول سامنے رکھیں، اگر ان اصولوں کے مطابق ہم چلیں گے
تو الحمدللہ ہماری زندگی، ہم بھی زندہ ہو جائیں گے، اور قوم، جس قوم میں، جس خاندان میں ہم ہوں گے، وہ قوم اور قبیلہ بھی زندہ ہو جائے گا۔ اور اگر ہم اس سے ہٹ کے رہیں گے، نہ ہم زندہ رہیں گے، نہ قوم زندہ رہے گی۔ لہٰذا بہت ضروری ہے۔ ایک بات اور عرض کی دیتا ہوں مجالس کے حوالے سے۔ مجالس کے حوالے سے یہ جو مجلس اس وقت ہماری موجود ہے، یہ علم کی ایک مجلس ہے، اور علم کی مجلس کے اندر یہ ضروری بات نہیں آپ کتنے، مثلا میں اس وقت موجود ہوں، میرا شیخ اس وقت میرے پاس موجود نہیں ہے، آپ میں سے کئی دوست ہیں ان کے شیوخ ظاہری طور پر موجود نہیں ہیں ان کے پاس، کئی کے موجود ہیں جو جن کا تعلق ہمارے ساتھ ہے موجود ہیں، جن کا نہیں ہے تو ہم نہیں ہیں موجود۔ لیکن ہم شیخ کی معیت کو کیسے اختیار کر سکتے ہیں، شیخ کی مجلس کو کیسے اختیار کر سکتے ہیں؟ شیخ اہل علم فرماتے ہیں کہ شیخ جو ہوتا ہے وہ اللہ کی صفت ہادی، ہدایت دینے والا، صفت ہادی کا مظہر ہوتا ہے۔ شیخ صفت ہادی کا مظہر ہوتا ہے، یعنی ہدایت اس سے نمایاں ہوتی ہے۔ ایک چیز، اب ایک شیخ کا ظاہر ہے اور ایک شیخ کا باطن ہے۔ شیخ کا ظاہر یہ ہے کہ آپ مجلس میں بیٹھ کر شیخ کی بات کو سنتے ہیں، یاد کرتے ہیں، لکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ ظاہر ہے۔ باطن یہ ہے کہ شیخ نے جو کچھ کہا، مرید اٹھ کے چلا گیا، ایک ملک سے اٹھ کر دوسرے ملک میں چلا گیا، ایک شہر سے اٹھ کر دوسرے شہر میں چلا گیا، ایک جگہ سے اٹھ کر دوسری جگہ میں چلا گیا، لیکن شیخ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرتا ہے، اور یہی سمجھتا ہے کہ مجھے یہ جتنی چیز ملی ہے میرے نصیب میں تھی، لیکن میرے شیخ نے نظر کی ہے تو میری طرف یہ اس کی رغبت ہو گئی اور مجھے عزت کے ساتھ مل گئی، اس کے اندر نقصان تھا لیکن اس کی نظر کی، توجہ کی، برکت کی وجہ سے اس سے یہ نقصان سے میں بچ گیا اور فائدہ مجھے ہوا۔ اور ہر جگہ پر جس طرح یہ تعلق جوڑتا رہے، شیخ ظاہری طور پر موجود نہ بھی نظر آئے لیکن شیخ کی معیت ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ اور یہی چیز قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے بارے میں ارشاد فرمایا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اے مومنو تمہارا ایمان کا تعلق ہے، اور ایمان کا تعلق جو ہے تمہارے نبی کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے؟ ایمان کا تعلق یہ ہونا چاہیے جہاں تم ہو وہاں اپنے نبی کو موجود پاؤ۔ موجود ہے، نبی تم میں موجود ہے، اگر تم اکیلے ہو تو وہاں بھی موجود ہے، بہت سارے ہو تو وہاں بھی موجود ہے۔ اب ایک ظاہری نظر سے یہ جو وجود والی نظر ہے یہ وجود کو دیکھے گی، یہ باڈیز کو دیکھے گی، میٹیریل کو دیکھے گی، ایک شکل کو دیکھے گی۔ دل کی آنکھ زندہ کرو گے تو یہ آنکھ بند بھی ہو جائے گی لیکن وہ آنکھ بند نہیں ہوگی، اس آنکھ سے تم سب کو دیکھ سکتے ہو کہ جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ایک شیخ کا ابو العباس کا تذکرہ کیا، بہت سارے شیوخ ہیں، اور اس طرح سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ چند مرتبہ میں نے یہ بیان بھی کیا اور آپ حضرات نے سنا بھی ہوگا کہ آپ درس دے رہے تھے، جمعے کی لیکچر تھا، اور ایک آپ کے خلفاء میں سے، مریدین میں سے وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور تیسری صف میں یا چوتھی صف میں، بعض روایات کے مطابق ممبر کے قریب ہی وہ سو گئے۔ شیخ عبد القادر جیلانی ممبر سے اترے اور اس شخص کے پاس ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ کسی کی مجال نہیں ہوتی تھی، یہ تو ہم اس کو لیٹسٹ دور سمجھتے ہیں کہ ایک دم کھڑے ہو کے سوال کر دینا، نہیں، یہ مجلس کے آداب کے خلاف ہے۔ جس وقت تک استاذ، شیخ یا ماسٹر جو بھی اس کلاس کا ٹیچر ہے، جس وقت تک اجازت نہ دے سوال کرنے کی، اس وقت تک سوال نہ کیا جائے، انتظار کیا جائے، وہ موقع دے گا۔ وہاں کسی کو جرأت نہیں ہوئی کہ وہ پوچھے کہ حضرت یہ کیا معاملہ ہوا۔ واپس گئے، وہ بندہ بیدار ہوا، آپ واپس لوٹ گئے، ممبر پہ کھڑے ہوئے، جہاں سے خطبہ بند کیا تھا وہاں سے خطبہ سٹارٹ کیا، نماز پڑھائی، فارغ ہوئے، فارغ ہونے کے بعد پھر اس وقت بیٹھے تو جو خاص حالت کے بعد
یعنی عام حالت تھی جو پبلک میں آئے اور لوگ آئے اور کچھ باتیں پوچھتے تھے، مجلس علم شروع ہو گئی، سوال جواب شروع ہو گئے، حضرت یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے. تو ایک شخص نے اس میں پوچھا کہ حضرت آج بڑا عجیب واقعہ ہوا، آپ اترے اور اتر کے آپ نیچے تشریف لائے اور اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، اس وقت وہ بیدار ہوا، آپ واپس چلے گئے، ہمیں سمجھ نہیں آئی. بظاہر ہم نے اس کو اچھا نہیں سمجھا لیکن ہمیں سمجھ نہیں آئی. آپ نے ارشاد فرمایا بنیادی طور پر ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں حضور کی بات کر رہا تھا، میں اپنے آقا کی بات کر رہا تھا. اس شخص کی توجہ پوری کی پوری میری طرف تھی، میری بات کو سننے، اور پورا اس کو ذہن میں وہ آدمی یہ اپنی اس توجہ کی طرف تھا. اس توجہ کے اندر میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر عنایت فرمائی، اس کو دیدار عطا کرنے کا وہاں پہ ان کی پارلیمنٹ میں پاس ہو گیا کہ آقا اس کو دیدار عطا کریں. تو آقا دیدار کے لیے تشریف لائے کہ اپنا دیدار اس کو عطا کریں. اس کی آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ کھلی آنکھوں یہ رسول اللہ کا دیدار کر سکتا، لہذا ضروری تھا اس کے لیے غنودگی کا آنا، نیند کا آنا. یہ نیند میں چلا گیا، رسول اللہ اس کو نیند میں اپنا دیدار کر رہے تھے اور میں کھلی آنکھوں سے رسول اللہ کا دیدار.